بزرگان محترم و برادران عزیز، قرآن شریف کی وہ آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئیں جن میں اللہ جل شانہ نے ہم اور آپ کو توبہ اور استغفار کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور توبہ اور استغفار ایسی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو ایمان کے ساتھ ساتھ بلکہ ایمان سے بھی پہلے حکم قرآن میں اس کا آتا ہے، اور ہر نبی کو پہلے یہی پیغام ملا کہ اپنی قوم کو یہی دعوت دیں کہ آپ کی قوم اللہ کی طرف رجوع کرے اور توبہ اور استغفار کرے۔ آج ہم انشاءاللہ اسی موضوع کے بارے میں ذکر کریں گے کہ توبہ کیا چیز ہے اور کتنا یہ آسان کام ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ 3 چیزوں کا نام توبہ ہے کہ جو آدمی سے غلطی یا گناہ یا کوئی بھول چوک ہو گئی، سب سے پہلا کام تو یہ کرے کہ اگر اس میں مبتلا ہے تو اس کو فوراً چھوڑ دے، کم از کم اس وقت چھوڑ دے۔ اگر اس وقت توبہ نہیں ہوگی، اگر اس وقت اس کام کو اس نے چھوڑا نہیں، مثال کے طور پر کہ کوئی آدمی ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بول بھی رہا ہے پھر بھی ساتھ کہہ رہا ہے یا اللہ میری توبہ، تو اس کی توبہ نہیں، یہ ایک مذاق ہے۔ اگر اس نے توبہ کی ہوتی تو اس وقت تو کم از کم نہ بول رہا ہوتا، یا ناپ تول میں کمی کرتا ہے، یا اس کے اندر کسی چوری کی بیماری ہے، یا اس کے اندر کوئی اور غلط بیماری ہے۔ تو جس گناہ میں مبتلا ہے، توبہ کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آدمی اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ دوسری چیز، توبہ کا مطلب یہ ہے، توبہ کی یہ دوسری شرط ہے کہ آدمی اس گناہ پر ندامت کرے، شرمندہ ہو کہ جو میں نے کام کیا ہے وہ غلط کیا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ اگر اس غلطی کو غلطی ہی تسلیم نہیں کرتا تو وہ توبہ کس چیز کی ہے؟ مثال کے طور پہ اگر یوں سمجھتا ہے کہ نماز یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اور یہ بس مولوی لوگ ہوتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں بس نمازوں پہ اللہ نے نہیں رکھی، نمازوں پہ اللہ نے نہیں رکھی، ہم نماز والوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، یہ ان کے اپنے خیالات ہیں۔ اگر یہ ایسی چیز ہوتی تو اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ہر جگہ نماز کا حکم نہ آتا، بلکہ 700 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں نماز کا تذکرہ ہے۔ اور حضور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو سب سے پہلے آپ کو جو غم اور فکر تھی اور جو امت کو بتایا وہ الصلاۃ کے الفاظ ہیں کہ اے میری امت نماز کا خیال کر۔ تو جو گناہ جس میں مبتلا ہے اس پر ندامت اور استغفار ہونی چاہیے، اور اس کو گناہ سمجھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ کے پیارے وہ لوگ ہیں جو گناہوں پر ہٹ درمی نہیں کرتے، جو غلطی ہو گئی اس کو غلطی تسلیم کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز گناہ کے اندر یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم، پکا ارادہ ہو، کم از کم دل میں یہ خیال آ جائے، یہ ارادہ کر دے کہ اللہ پاک ہے جو مجھ سے ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ کے لیے میں نہیں کروں گا۔ اس کو کہا جاتا ہے توبہ، اور اس کو قرآن میں اللہ نے کئی جگہوں میں تذکرہ فرمایا۔ اور جب یہ آدمی کر لیتا ہے توبہ، اس کی ان 3 شرطوں کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھے، فی الحال گناہ کو چھوڑ دے، اور جو ہوا اس پر ندامت کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اب یہ ایسے ہے جیسا کہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اب یہ ایسے ہے جیسے اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اور غلطی انسان کے اندر ہے، وہ پچھلے اپنے کھاتے چھوڑ دے، یوں نہ سمجھے کہ مجھ سے اب یہ ہوا تھا، میں کس راستے پر ہوں۔ اسی لیے اللہ معاف فرمائے، ہمارا یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ ہم پیچھے کہانیاں یاد کرتے ہیں، اپنے پچھلے کھاتوں کو یاد کرتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ اور خیال اس کی طرف توجہ نہیں۔ حالانکہ یہ توبہ کے اندر ضروری ہے، جو پہلے ہو گیا وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے۔ اور یہ توبہ کیسے ملے گی؟ یہ توبہ کیسے ملے گی؟ اس کے لیے تھوڑا سا علیحدگی میں ہم اور آپ کو وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسے چلتے پھرتے نہیں ہو جاتے، اس کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا پڑتا ہے۔ حضور نے اس کا طریقہ بتایا، فرمایا کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ آپ اگر یوں سمجھے کہ بس میں معافی مانگ لوں گا، میرے پاس تو بہت وقت ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی میں صحت مند ہوں، ابھی مجھے کوئی اور پریشانیاں نہیں ہیں، یا دنیاوی دھندوں میں مبتلا ہوں،
میں بس کسی وقت توبہ کر لوں گا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ نہ اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے، الکیس دانا آدمی وہ ہے من دان نفسہ، اکیلے میں بیٹھ کے آدمی اپنا حساب کرے، من دان نفسہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو آخرت کے قریب کر لے۔ جیسے ہم اور آپ اکیلے میں بیٹھ کے اپنے گھر کے یا اپنے جو بیرونی کام ہیں یا اپنے معاملات ہیں، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوال کرتے ہیں بھئی اس کا اتنا روپیہ دینا ہے، اس کے اتنے پیسے لینے ہیں، اس کا یہ کھاتا ہے، اس کا یہ کھاتا ہے، وہ سارا ایک لمبا چوڑا ہم بیٹھ کے حساب کرتے ہیں، اور وہ بڑی تسلی سے کرتے ہیں دنیا کے کاموں کے لیے، کیونکہ پیسہ ملنا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ بھی ایسے نہیں ملے گی، زندگی ایسے نہیں بدلے گی کہ میں جس گناہ میں ہوں اس گناہ میں وہ مبتلا رہا ہوں، اوپر سے کہتا رہا ہوں یا اللہ میری معافی، ایسے نہیں ہوتی۔ الکیس فرمایا دانا آدمی وہ ہے من دان نفسہ، وہ جو آدمی اپنا حساب کرے۔ حساب کوئی مشکل کام نہیں ہے، رات کو کسی وقت بھی تنہائی میں، چاہے آپ بستر میں بیٹھے، آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے، تو آپ اپنی زندگی کا حساب کر لیں کہ اوہو میں 15 سال کے بعد میرے اوپر روزے فرض تھے، میں نے تو اس کا حساب دینا ہے۔ 15 سال کے بعد میں عاقل بالغ تھا، شرعاً بھی قانوناً بھی، اب میرے اوپر جو نمازیں فرض تھیں وہ مجھ سے رہ گئیں 15 سال کے بعد، اب میری عمر 30 سال ہے مثال کے طور پہ، یہ جو 15 سال کا عرصہ ہے اس کا حساب کون دے گا؟ میں نے دینا ہے، میرے پیچھے کسی نے نہیں دینا، یہ میرے اوپر فرض تھی۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاف نہیں ہے۔ روزے اگر رہ گئے زمانے میں کسی ڈھنگ میں کسی طریقے سے رہ گئے تو اس کا بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند یہ ہے کہ اپنا حساب کرے اور سوچے میرے اتنے روزے فرض ہو گئے اور یہ میرے اوپر ادھار ہے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور فرمایا اب تیاری شروع کر دیں، اب تیاری شروع کر لیں موت کے بعد والی زندگی کے لیے، کہ میرا آخر حساب ہونا ہے، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اکیلی قبر میں جانا ہے، سب کچھ حساب کتاب ہوگا۔ جب نبیوں سے حساب ہونا ہے جو اس دنیا کے اندر گناہوں سے معصوم اور محفوظ تھے، مجھ سے بھی حساب ہونا ہے۔ یہ 15 سال یہ 30 سال کا عرصہ جو گزرا ہے جس میں نے نہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ روزے رکھے ہیں، یا جھوٹ بولے ہیں، یا کسی کو دھوکے دیے ہیں، یا فلانے کی چوری کی ہے، یا فلانے معاملات میں مجھ سے یہ غلطی ہوئی، آدمی کو اپنا پورا شیشہ بتاتا ہے، آدمی کو اپنا پورا دل کا شیشہ بتاتا ہے کہ میں نے کیا کیا زندگی میں۔ ایک آدمی مجھے ملے، اس نے کہا مولوی صاحب میں اپنی پوری زندگی میں دیکھتا ہوں مجھے 1-2 نیکیاں یاد آتی ہیں جو مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے اس سے معاف کر دے، اور یہ احادیث میں آیا آپ اور میں زندگی میں گناہ بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کا خود حساب یاد ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے سے بھی پہلے، پتہ ہے ہر آدمی کو کہ میں نے نیکیاں کس موقع پہ کی اور کون سے مجھ سے گناہ ہوئے۔ گناہوں کا آسان طریقہ ہے معافی مانگ لیں، نیکی جو کر رہے ہیں اس کو آگے چالو کریں، اور آئندہ کے لیے ارادہ کر لیں کہ اللہ پاک آئندہ اب پاک ہوگا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس تھوڑی سی دیر بیٹھنے اور سوچنے کا فائدہ یہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا پچھلی زندگی تمہاری پاک۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے یہ سوچا اتنی دیر بیٹھ کے اپنا حساب کیا، فرمایا ایسے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اس کے پچھلے سارے کھاتے صاف۔ فرض ہے تھوڑا تھوڑا ادا کرتے رہے، نماز جیسے پڑھتے ہیں تو 2-2 4-4 ملا کے ادھار اپنا قرض اتارتے رہے، اور جو آدمی یہ سوچتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے زندگی میں ان سے نیکیاں کیا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے امت کے کچھ لوگ تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ رات کے وقت سفر کر رہے تھے، سفر کرتے ہوئے اچانک بڑی زوردار بارش ہوئی اور ان کو چھپنے کی جگہ نہیں تھی، ایک غار میں چھپ گئے، تو اللہ کی طرف سے معاملہ ایسا ہوا غار کے منہ کے اوپر پتھر آیا اور وہ غار بند ہو گیا، ہوا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا۔ تو آدمی کو سارا حساب پتہ ہوتا ہے کہ مجھ سے نیکی کیا ہوئی، مجھے کس نیکی سے امید ہے کہ اللہ مجھے اس سے معاف فرمائے گا، یا کون سے اللہ کی رضا کے لیے میں نے کام کیے۔ تو حدیث میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا جب غار کا منہ بند ہو گیا تو سارے یہ پریشان ہو گئے، یہ تینوں آدمی تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ اب نکلنے کا راستہ کچھ نہیں، نہ یہاں کوئی ریسکیو والا کا سلسلہ ہے، نہ کوئی آدمی کو کسی کو پتہ ہے، جنگل میں ہے، بیابان جگہ ہے۔ تو انہوں نے آپس میں سوچا، مشورہ کیا، سب نے آپس میں یہ مشورہ کیا
کہ اللہ پاک کو اس نیک عمل کا واسطہ دینا چاہیے جو ہم سے دنیا میں نیکی ہوئی۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے سامنے حساب تو بعد میں ہوگا، ہم زندگی میں اپنا حساب کر سکتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ میں نے نیکیاں کون سی کی، گناہ کس موقع پہ ہوئے، ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے۔ حساب تو بعد میں ہے، زندگی میں حساب۔ اب انہوں نے اپنی زندگی میں حساب شروع کر لیا۔ قبر، ان کو پتہ ہے کہ آگے قبر ہے، موت آگے ہے۔ اب انہوں نے اپنا محاسبہ کیا، یا اللہ پوری زندگی صاف ہے، کوئی نیکیاں ہے نہیں۔ ہر ایک نے اکیلے میں سوچا کہ کون سا کام مجھ سے اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اللہ پاک نے بھی ان کی اس نیکی کی قدردانی فرمائی اور اسی وجہ سے غار کا منہ کھلا۔ ایک آدمی نے دعا مانگی، آپ تینوں الگ الگ بیٹھ گئے۔ اب ایک دوسروں کو حال پتہ نہیں کہ بھئی اس کی نیکیاں کیا ہیں، اس میں اکیلے میں بیٹھ گئے، ایک غار کے اس کونے میں، دوسرے کونے میں، تیسرا۔ ایک نے کہا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ میرے پاس ایک بھوکی نوجوان خوبصورت لڑکی آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں تنگ ہوں، آپ میرا اس سے تعلق تھا، تو اس نے کہا تھا کہ آپ جو ہے مجھے پیسے دے دیں مجھ سے جو غلط کام کروانے کا۔ جب میں اس کے قریب ہوا، بات چیت طے ہو گئی۔ جب میں اکیلے میں یا اللہ اس کے سامنے آیا اور مجھے قدرت تھی کہ میں وہ غلط کام کر سکتا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا آپ کی ذات کے سوا، یا اللہ میں نے دیکھا کہ وہ رو پڑی۔ اس نے کہا میں مجبور ہوں، میں مجبوری کی وجہ سے اپنی عزت تمہارے سامنے پیش کر رہی ہوں، اللہ سے ڈر۔ اس لڑکی نے ایک لفظ کہا، اور یہ لفظ، یہی واقعہ میں پھر اب آج کے دور کا بھی آپ کو سناتا ہوں، جو مجھے ایک آدمی نے آپ کے یہاں بتایا۔ اب کے واقعات، یہ تو پتہ نہیں 1400 سال سے بھی پہلے کے واقعہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا یا اللہ میں نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، ایک موقع پہ آپ سے ڈرا تھا کہ اس وقت اگر میں وہ گناہ کر لیتا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا۔ جب اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر، بس آپ کا نام نامی آیا، میں نے ایک موقع پہ آپ کی اسی وقت قدر کی تھی۔ آج مہربانی فرما، میں تنگ ہوں، میرے حال پہ رحم فرما، غار کا منہ کھل گئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے غیبانہ مدد ہوئی، وہ پتھر تھوڑا سا ہلا، غار کا تھوڑا سا راستہ کھلا، ہوا آنا شروع ہو گئی، زندگی بچنے کی امید پیدا ہو گئی۔ دوسرا آدمی اب اٹھا، اس نے کہا یا اللہ میری بھی کوئی نیکیاں نہیں، ایک نیکی، ایک عادت ہے میری، وہ عادت یہ ہے کہ یا اللہ میں ماں باپ کی اور تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اتنا کرتا تھا کہ ایک رات مجھے یاد ہے کہ میں اپنے والد کی خدمت کرتا، میں بکریاں چراتا تھا، پانی بھرتا تھا اور اس کے بعد والدین کی قدر کرتا تھا۔ تو میرا والد جو ہے وہ بڑھاپے میں تھا، بڑا غصے والا تھا۔ میں نے دودھ کا پیالہ اس کے سامنے پیش کیا تو دیر سے میں آیا، بوڑھوں کا مزاج آپ کو پتہ ہے، تھوڑی سی روٹی لیٹ ہو جائے، کھانا لیٹ ہو جائے تو وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس نے کہا میں نہیں پیتا۔ اسی دوران میرے بچے آ گئے، وہ مجھے سارے بچے، کوئی مجھے یہاں سے پکڑتا ہے، کوئی وہاں سے پکڑتا ہے، میں غریب آدمی تھا، سارا دن مزدوری کر کے آیا۔ اب میرا امتحان شروع ہوا کہ والد کو دوں یا بیٹوں کو دوں، بچوں کو دوں، معصوم بچے۔ یا اللہ وہ ساری رات روتے رہے۔ میں نے یہ سوچا کہ والد بیچارہ بوڑھا ہے، یہ تو چلو بچے ہیں پھر بھی گزارا کر لیں گے، میں اپنے والد کا وہ مسلسل خدمت والا جو عمل ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یا اللہ میں وہ پورا پیالہ پوری رات پکڑ کے کھڑا رہا، والد سو گیا، میں پوری رات وہ پیالہ میرے ہاتھ میں تھا، بس یہ عمل مجھ سے ہوا اور کوئی نیکی نہیں۔ اور اب دیکھیں یہ حساب اپنا خود کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ میری نیکیاں کیا ہیں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ مجھ سے گناہ کون سے ہوئے۔ تو اللہ پاک نے اس کی وہ ادا اس کو کی پسند آئی۔ حضور نے فرمایا غار کا دروازہ تھوڑا سا اور کھلا، غار کا دروازہ تھوڑا سا اور کھلا۔ اب اتنا پیدا ہو گیا کہ ہوا زیادہ آنی شروع ہوئی اور غار سے لیکن نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ اب تیسرا آدمی اٹھا، اب یہ کوئی اللہ کے ولی نہیں، زندگی میں ایک نئے کام ہے، اللہ نے اس کی قدر کتنی فرمائی۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہاری نیکیوں کی قدر دانی کرنے والا ہوں، کسی وقت بھی کسی نیکی سے میں راضی ہو سکتا ہوں، کسی وقت بھی کسی گناہ پہ پکڑ سکتا ہوں۔ اس لیے جو نیکی مل جائے اس کی قدر دانی کریں، اس کو کرتے جائیں، جو گناہ ہو جائے اس پہ توبہ استغفار، یہ زندگی کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو تیسرا آدمی تھا اس نے یہ کہا یا اللہ، ایک آدمی تھا مزدور
اور बड़ा वो हट धर्म था, बड़ा दिमाग के एतबार से, अकल के एतबार से मोटा था। उसकी मेरे पास मजदूरी ठहर गई और उसने मुझे थोड़ी सी किसी बात पे चुपकलश हो गई तो वो मजदूर मुझसे नाराज़ हो गया। जैसे बसा औकात ऐसा होता है, अल्लाह माफ़ फरमाए, ये तो चुपकलिश हुई, हम और आप तो ऐसे हैं। अल्लाह किसी बात पे भी, बात बंदों में खूबियाँ भी हैं जो मजदूर की पूरी मजदूरी देते हैं, और बाद ऐसे हैं जो मजदूर की मजदूरियाँ काट काट करके बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाते हैं, बड़े काम करते हैं। जितनी अक्सर फैक्ट्रियाँ हैं ये बंद भी इस वजह से, मुझे नाराज़ ना होना, ये कॉटन फैक्ट्रियाँ पूरे हमारे इलाके की इधर उधर आगे पीछे जितनी देख रहे हैं हम, इनमें ये जो कटौती वाला काम है, इनको बर्बाद करके ये हाथ ताले लगे हुए। वो क्या हुआ, उसके 2 रुपए, उसके 4 रुपए ऐसे काटते गए। कहते हैं जब तक हम बेईमानी न करें, जब तक हम काट न करें, उस वक़्त तक हमारा जो है वो हमें नफ़ा नहीं होता। हालांकि ऐसी बात नहीं। इसलिए ये तो आप यहाँ देख रहे हैं हब चौकी, कराची में मैं रहा हूँ, वहाँ तकरीबन कोई कई किलोमीटर तक, कराची बहुत बड़ा शहर है, मैं वहाँ देख के आया हूँ, आप भी जानते होंगे। यहाँ से फैक्ट्री हब चौकी शुरू होती है, सारी फैक्ट्रियाँ दोनों तरफ, जैसे यहाँ से डीजी खान है 55 किलोमीटर, सब बर्बाद, सबको ताले लगे हुए हैं, सब बैंकों के नादहीन हैं। उसकी मेन वजह क्या है, गरीब जो मजदूरी करते हैं उनकी मजदूरी काटते हैं। ये भी तो गरीब है जिसने 6 महीने मेहनत की, आपने उसकी पूरी चीज़ हड़प करके आप पैसे खा गए। आपके पास 1 मन लेके आया, और ये कोई उसूल तो नहीं है, कोई ज़ाब्ता तो नहीं, आपने कहा 1 मन गंदम है, लिहाजा 5 किलो इसमें हम काटेंगे, ये 10 किलो इसमें काटेंगे। और जब वही दाना आपसे कोई आदमी खरीदे, अब आप कहते हैं कोई कटौती नहीं, उस वक्त कोई कटौती नहीं। आप देखें दुकान पे आप कोई चीज़ लेने जाएं तो उस वक्त कोई कटौती नहीं, 10 के 10 मन के आपके से पैसे देंगे। और जब आपकी बेबानी बेचने की आई तो कहेंगे 1 मन 10 किलो है, 10 किलो ये उड़ान है, ये फलानी चीज़ है, बस ये। उस अल्लाह के प्यारे ने क्या किया, वो भी हजम कर सकता था, पैसे हजम कर सकता था, लेकिन उसने ये सोचा कि चलो गरीब आदमी अकल के एतबार से, तो वैसे दिमाग के एतबार से ऐसे होते हैं, उसने उसके पैसे रख लिए। और आप देखिए उसने क्या इरादा किया, उसने उस पैसों को नेकी में लगाया, उसकी खैर खाई की, उसको कारोबार में लगाया। इतनी बकरियां पैदा हो गई उससे, और अपने कारोबार में उसको शरीक कर लिया बगैर उसको देखे। आज कोई ऐसा करता है? उसने उसके 10 रुपए थे, 20 रुपए थे, जो पैसे थे, मजदूरी यही होगी यार, इस वक्त 700-800 रुपए है, उस वक्त 7-5 रुपए होंगे, उससे उसने बकरियां खरीदी, बकरियां से आगे बकरियां। कई सालों के बाद उस वो मोटे अकल वाले मजदूर को ख्याल आया कि मेरे पैसे रह गए थे, वो दोबारा इसके पास आएगा, मुझे मेरी मजदूरी दो। तो उसको यही उम्मीद थी 5-7 रुपए होंगे। इसने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूँ, हिसाब है, लेन देन है। उसने कहा अच्छा 2 बजे, ये उसको अपने करीब घर के करीब जगह में ले गया, सारी बकरियां, इसने कहा ये आपकी मजदूरी। उसने कहा एक तो उस वक्त तुम हट धर्म थे, उस वक्त मैं आपसे मेरी नहीं बनती थी, मैं नाराज हो गया था, अब भी तुम्हारा चक्कर वही है, मुझसे मजाक कर रहे हो, मुझे 5-7 रुपए दो और मैंने घर जाना है। इसने कहा अल्लाह का बंदा, ये सारी बकरियां तुम्हारी ही, ये सारा रेवड़ तुम्हारा है, मैंने तुम्हारे पैसों को नेकी में लगाया था, खैर में लगाया था, नफे में लगाया था, ये सारा तुम्हारा नफा है। या अल्लाह मुझसे नेकी में सिर्फ ये काम हुआ, पूरी जिंदगी में अब उसकी लाज रख और हम हमारे लिए जिंदगी का रास्ता खोल दे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, वो पत्थर लुढ़का और पूरे गार का रास्ता खोल दिया। इसीलिए अल्लाह के पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब दुआ मांगते थे, या अल्लाह फरमाते थे मैं आपको अपने नेक कोई अमल जो मुझसे हुआ, इतनी बड़ी हस्ती, वो यूँ दुआ करते थे, या अल्लाह कोई भी मुझसे नेक काम हुआ मैं उसका वास्ता देता हूँ, उसका हवाला देता हूँ। इसीलिए मैंने खुतबे के शुरू में ये वाक़या जिक्र करते हुए अर्ज़ किया था कि ज़िंदगी गुजारना बड़ा आसान काम है, उसके हिसाब किताब हम खुद कर सकते हैं, किसी को दिखाने, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह के पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इलाज बताया कि रात को या किसी वक्त अकेले में बैठ के जैसे ज़िंदगी के लेन देन करते हैं, मामलात करते हैं कि इससे इतने रुपए लेने हैं, इसके इतने पैसे देने हैं, हर आदमी को पता है, खासतौर पर जितने कारोबारी हैं, जितने लेन, आजकल तो हर आदमी के लेन देन हैं, मामलात हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, दाना आदमी वो है जो अकेले में अपना मुहासरा करे, हिसाब किताब करे कि मुझसे कौन से गुनाह हुए, कौन सी नेकियां हुई, नेकियों पर अल्लाह के शुक्र अदा करे, गुनाहों पर या
بڑا آسان کام ہے، یا اللہ آئندہ نہیں ہو، جو ہوا غلط ہوا، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر لے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ ایسے ہے جیسے اس نے پیچھے گناہ کیے ہی نہیں تھے، اللہ پچھلے کھاتے نہیں کھولتے۔ یہ آدمی جو کام کر لے وہ عقل مند آدمی ہے۔ والعاجز، اور بیکار غافل نحوسی آدمی وہ ہے، فرمایا کہ من اتبع نفسہ ہوا، جو اپنی مرضی پہ چلتا ہے، وتمنا علی اللہ، اور اللہ پر امید باندھے، آرزو باندھے کہ اللہ ایسے معاف کر دے۔ ایسے معافی ہوتی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک قبرستان میں جاتے ہوئے تر نہ ہو جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یوں نہ فرماتے کہ اے علی تیرا سفر لمبا ہے، تیرے پاس زیادہ راہ نہیں، جن کا ہاتھ پکڑ کے حضور نے فرمایا تھا کہ علی تم جنتی ہو، بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہو، اور تمہارا گھر میرا گھر جنت پہ آمنے سامنے ہو۔ حضور نے گھر کا رنگ بھی بتا دیا تھا کہ کس طریقے سے ہوگا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق کہ اگر اس دنیا میں کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، وہ بھی رات کو روتے اور صحابہ کے ایک کے پاس جاتے تھے کہ مجھے بتاؤ کہیں منافقین کی فہرست میں عمر فاروق کا نام تو حضور نے نہیں بتایا، ایسا نہ ہو حضور نے زندگی میں سامنے کچھ نہ کہا ہو، اکیلے میں کوئی بتایا کہ بھئی یہ منافق ہے۔ حضور تو ہر نمازی کو کسی کو تانا تو نہیں دی، منافق بھی حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ ساری بشارتیں سننے کے باوجود ان حضرات کا حال یہ تھا۔ اور ہم اور آپ موقع بھی ہے، فائدہ بھی ہم کر سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں اپنا، لیکن غافل ہیں۔ اس لیے آج کی حدیث وہ یہ ہے کہ الکیس، دانا آدمی وہ ہے، من دان نفسہ، جو اکیلے میں اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کر لیں۔ تیاری بڑی آسان ہے، 2 لفظوں میں پچھلے گناہ چھوڑ دیں، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ والعاجز، بیکار آدمی وہ ہے، من اتبع نفسہ ہوا، جو اپنی مرضی پہ چلا، کبھی پڑھ لی نماز، کبھی نہ پڑھی، کبھی جھوٹ، کبھی کیا، اور امید ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے۔ یہ آدمی بیکار ہے، حضور فرما رہے ہیں فارغ ہے، وتمنا علی اللہ، اللہ پہ خالی امید ہے، عمل کچھ نہیں۔ اللہ